अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है पीर कामिल और आज इसकी एपिसोड 9 शुरू करते हैं। इसके जहन में एक झमाका हुआ, हाँ ये शख्स मेरी मदद कर सकता है अगर मैं इसे सारी सूरत हाल बता दूं और इससे कहूं कि लाहौर जाकर जलाल से राब्ता करे तो मेरा मसला हल हो सकता है। मगर इससे राब्ता कैसे? इसके जहन में एकदम इसकी गाड़ी के पिछले शीशे पर लिखा हुआ इसका मोबाइल नंबर और नाम याद आया। इसने जहन में मोबाइल नंबर को दोहराया। इसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कागज़ का एक टुकड़ा लेकर इसने एहतियात के साथ तौर पर इस नंबर को लिख लिया। 3 बजे के करीब वो आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर लाउंज में आ गई और इसने वो नंबर डायल करना शुरू कर दिया। सलार ने नींद में अपने मोबाइल की बीप सुनी थी। जब लगातार मोबाइल बजता रहा तो इसने आंखें खोल दी और कदरे नागवारी के आलम में बेड साइड टेबल को टटोलते हुए मोबाइल उठाया। हेलो, उमामा ने सलार की आवाज़ पहचान ली थी। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोल सकी। हेलो, इसकी ख्वाबदीदा आवाज़ दोबारा सुनाई दी। सलार, इसने इसका नाम लिया। बोल रहा हूँ, इसने इसी ख्वाबदीदा आवाज़ में कहा। मैं उमामा बोल रही हूँ। वो कहने वाला था, कौन उमामा? मैं किसी उमामा को नहीं जानता, मगर इसके दिमाग ने करंट की तरह इसे सिग्नल दिया। इसने बेख्तियार आंखें खोल दी। वो नाम के साथ इसकी आवाज़ को भी पहचान चुका था। मैं वसीम की बहन बोल रही हूँ। इसकी खामोशी पर उमामा ने अपना तारुफ करवाया। मैं पहचान चुका हूँ। सलार ने हाथ बढ़ाकर बेड साइड टेबल लैंप को ऑन कर दिया। इसकी नींद गायब हो चुकी थी। टेबल पर पड़ी हुई अपनी रेस्ट वॉच उठाकर वक्त देखा। घड़ी 3:10 बजा रही थी। इसने कदरे बेयकीनी से होंठ सुकेड़ते हुए घड़ी को दोबारा टेबल पर रख दिया। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। हेलो, सलार ने मुखातिब किया। सलार, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सलार के माथे पर कुछ बल आए। मैंने एक बार तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी, अब मैं चाहती हूँ तुम मेरी ज़िंदगी बचाओ। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में इसकी बात सुनता रहा। मैं लाहौर में किसी से राब्ता करना चाहती हूँ मगर कर नहीं पा रही। क्यों? वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तुम रात के इस वक्त? उमामा ने इसकी बात काट दी। प्लीज़ इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं दिन के वक्त फ़ोन नहीं कर सकती और शायद कल रात को भी ना कर सकूं। मेरे घर वाले मुझे फ़ोन नहीं करने देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट कर लो और इस पर एक आदमी से कांटेक्ट करो। इसका नाम जलाल अंसर है। तुम इससे सिर्फ ये पूछकर बता दो कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ मेरी शादी तय कर दी है और वो मुझे अब शादी के बगैर लाहौर आने नहीं देंगे। सलार को अचानक इस सारे मामले से दिलचस्पी पैदा होने लगी। कंबल को अपने घुटनों से ऊपर तक खींचते हुए वो उमामा की बात सुनता रहा। वो एक एड्रेस और फ़ोन नंबर दोहरा रही थी। सलार ने इस नंबर और एड्रेस को नोट नहीं किया। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसने पूछा, और अगर मेरे फ़ोन करने पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो? जब वो खामोश हो गई तो इसने पूछा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी रही। फिर उमामा ने कहा, तुम लाहौर जाकर इस आदमी से मिल सकते हो प्लीज़? ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार उमामा की आवाज़ मुल्तजियाना थी। और अगर इसने पूछा कि मैं कौन हूँ तो? तुम जो चाहे इसे बता देना, मुझे इससे दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इस मुसीबत से छुटकारा चाहती हूँ। क्या यह बेहतर नहीं है कि तुम इस आदमी से खुद बात करो? सलार ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शायद मुझे दोबारा फ़ोन का मौका ना मिले और फ़िलहाल तो आदमी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। सलार ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा और इसने मायूसी के आलम में मज़ीद कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया। सलार मोबाइल बंद करने के बाद कुछ देर इसे हाथ में लेकर बैठा रहा। जलाल अंसर, उमामा हाशिम राब्ता, पेरेंट्स से बात, ज़बरदस्ती की शादी। इसने वहाँ बैठे बैठे इस पज़ल के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। इसने उमामा से जलाल के बारे में पूछा नहीं था कि इससे उमामा का ताल्लुक़ किस तरह का हो सकता था। वो अपनी दाहिनी टांग हिलाते हुए इन दोनों के बारे में सोचता रहा। इसे ये सूरत हाल खासी दिलचस्प महसूस हो रही थी कि उमामा जैसी लड़की इस तरह के किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो सकती थी। वो अपने लिए इसकी नापसंदीदगी से भी वाकिफ़ था और इसे ये बात भी हैरान कर रही थी कि इसके बावजूद वो इससे मदद मांग रही थी। ये क्या कर रही है खातून? मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश या फंसाने की कोशिश? इसने दिलचस्पी से सोचा। कंबल अपने सीने तक खींचते हुए आंखें बंद कर ली, मगर नींद इसकी आंखों से मुकम्मल तौर पर दूर थी। वो पिछले कई सालों से वसीम और इसके घर वालों को जानता था। वो उमामा को
भी सरसरी तौर पर देख चुका था, मगर इन मुलाकातों में इसने उमामा पर कभी गौर नहीं किया था। वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। इसके अपने घर वालों के बरक्स वसीम का घराना खासा रवायत परस्त था और वो कभी भी इस तरह खुलेआम इनके घर नहीं जा सका जिस तरह वो अपने दूसरे दोस्तों के घर जाता था। मगर इसने इस बात पर भी कभी ज़्यादा गौर-व-ख़ौज़ नहीं किया था। इसका ख्याल था कि हर ख़ानदान का अपना माहौल और रवायात होती हैं। इसी तरह वसीम के ख़ानदान की भी अपनी रवायात थी। इसे उमामा के मूड और टेम्परामेंट का थोड़ा सा अंदाज़ा था, मगर इस तरह अचानक उमामा की कॉल वसूल करके वो इस हैरत के झटके से संभल नहीं पा रहा था जो उसे लगा था। जब वो काफ़ी देर तक सोने में कामयाब नहीं हुआ तो वो कुछ झुंझला गया। भाड़ में जाए उमामा और ये सारा किस्सा। वो बुड़बुड़ाया और करवट लेकर इसने तकिया अपने चेहरे के ऊपर रख दिया। उमामा कमरे में आकर भी इसी तरह बैठी रही। इसे अपने पेट में गिरें पड़ती हुई महसूस हो रही थी। सिर्फ चंद घंटों में सब कुछ बदल गया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह वो नाश्ते के लिए बाहर आई। इसकी भूख एकदम जैसे गायब हो गई थी। 10 साढ़े 10 बजे के करीब इसने पोर्च में कुछ गाड़ियों के स्टार्ट होने की जाने की आवाज़ें सुनी। वो जानती थी इस वक्त हाशिम मुबीन और इसके बड़े भाई ऑफिस चले जाते थे और इसे इनके ऑफिस जाने का इंतज़ार था। इनके जाने के आध घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर आई। लॉन्च में इसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थी। वो खामोशी से फ़ोन के पास चली गई। इसने फ़ोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे बाबा कह कर गए हैं कि तुम कहीं फ़ोन नहीं करोगी। इसने गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। मैं असजद को फ़ोन कर रही हूँ। किस लिए? मैं इससे बात करना चाहती हूँ। वही फजूल बातें जो तुम रात को कर रही थी, सलमा ने तेज़ लहजे में कहा। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप मुझे बात करने दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो आप फ़ोन बंद कर सकती हैं, इसने पुरसुकून अंदाज में कहा। और शायद ये इसका अंदाज ही था जिसने सलमा को कुछ मुतमईन कर दिया। उमामा ने नंबर डायल किया मगर वो असजद को फ़ोन नहीं कर रही थी। चंद बार बेल बजने के बाद दूसरी तरफ फ़ोन उठा लिया गया। फ़ोन उठाने वाला जलाल ही था। खुशी की एक लहर उमामा के अंदर से गुजर गई। हेलो, मैं उमामा बोल रही हूँ, इसने जलाल का नाम लिए बगैर एतमाद से कहा। तुम बताए बगैर इस्लामाबाद क्यों चली गई? मैं कल तुमसे मिलने हॉस्टल गया था, जलाल ने कहा। मैं इस्लामाबाद आई हूँ असजद, उमामा ने कहा। असजद दूसरी तरफ से जलाल की आवाज़ आई। तुम किससे कह रही हो? मुझे बाबा ने रात ही बताया कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। उमामा जलाल को जैसे एक करंट लगा। शादी की तारीख? उमामा इसकी बात सुने बगैर इसी पुरसुकून अंदाज में बोलती रही। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है? उमामा, मैं अभी बात नहीं कर सका। तो फिर तुम बात करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती, ये तुम जानते हो। मगर मैं इस तरह की शादी नहीं करूँगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और फिर मुझे बताओ कि वो क्या कहते हैं। उमामा, क्या तुम्हारे पास कोई है? जलाल के जहन में अचानक एक झमाका हुआ। हाँ, इसलिए तुम मुझे असजद कह रही हो? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। तुम मुझे दोबारा रिंग कब करोगी? तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें कब रिंग करूँ? कल फ़ोन कर लो। तुम्हारी शादी की तारीख कब तय की गई है? जलाल की आवाज़ में परेशानी थी। ये मुझे नहीं पता, उमामा ने कहा। ठीक है उमामा, मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। इसने उमामा को तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। उमामा ने शुक्र अदा किया कि इसकी भाभी या अम्मी को ये शक नहीं हो सका कि वो असजद से बात नहीं की, किसी और से बात कर रही थी। ये शादी तुम्हारे बाबा और आज़म भाई ने तय की है। तुम्हारे या असजद के कहने पर वो इसे मुलतवी नहीं करेंगे, सलमा ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। अम्मी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं, उमामा ने इनकी बात का जवाब देने के बजाय कहा। फ़ोन की बात दूसरी है, मगर मैं तुम्हें घर से निकलने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम्हारे बाबा ना सिर्फ मुझे बल्कि चौकीदार को भी हदायत करके गए हैं कि तुम्हें बाहर जाने ना दें। अम्मी, आप लोग मेरे साथ आखिर इस तरह क्यों कर रहे हैं? उमामा ने कुछ बेबसी के आलम में सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया। मेरी हाउस जॉब तक इंतज़ार कर लें, इसके बाद मेरी शादी कर दें। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्द ही हो रही है, मगर तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं हो रही। इस बार इसकी भाभी ने इसे समझाने की कोशिश की। ख्वामखा कल रात से पूरा घर टेंशन का शिकार है और मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूँ कि तुम तो
کبھی بھی اس طرح ضدی نہیں ہوتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب تم سے لاہور گئی ہو بہت عجیب ہو گئی ہو، اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، تمہارے بابا نے طے کیا ہے یہ سب کچھ۔ آپ نہیں سمجھا سکتی تھی؟ ماما نے ماں کی بات پر احتجاج کیا۔ کس بات پر سمجھاتی تو تب اگر مجھے کوئی بات قابل اعتراض لگتی، اور مجھے کوئی بات قابل اعتراض نہیں لگی۔ سلمیٰ نے بڑے آرام سے کہا۔ ماما غصہ کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سالار صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا۔ ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا۔ اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ جی صاحب، آپ نے بلایا ہے؟ ادھڑ عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے بلایا ہے، تم سے ایک کام کروانا ہے، سالار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ ناصرہ تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟ سالار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا۔ ہاں انہی کے گھر۔ ہاں جی کرتی ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے۔ کیا ہوا ہے سالار صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اسے دو اور اس سے کہو کہ یہ امامہ کو دے دے۔ سالار نے بڑے لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ یہ موبائل اپنی بیٹی کو دو اور اس سے کہو کسی کو بتائے بغیر یہ امامہ تک پہنچا دے۔ مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ سالار نے ناگواری کے عالم میں اسے جھڑکا۔ لیکن اگر کسی کو وہاں پتہ چل گیا تو؟ ناصرہ کی بات کو اس نے درشتی سے کاٹ دیا۔ کسی کو پتہ تب چلے گا جب تم اپنا منہ کھولو گی، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو پتہ نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا۔ ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہ موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرو، سالار نے اسے روکا۔ وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لے لو۔ اس نے ناصرہ کی طرف بڑھا دیا۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی رہی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی۔ اسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا تھا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا ہے اور یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا۔ مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے پتہ کیوں نہیں چلا، اور پھر امامہ اس کی تو شادی ہو رہی تھی، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اور دیکھو ذرا مجھے، میں امامہ بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی۔ ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی خاموشی بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ انہیں یکدم تشویش ہونے لگی۔ ابو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تہمید کے بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جاوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور اب آج تم شادی کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ انصر جاوید مسکرائے۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ انصر جاوید سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہاں، تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ انصر جاوید نے فوراً اندازہ لگایا۔ جلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں، اس کا باپ بڑا صنعت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ انصر جاوید کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ابو، وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے۔ جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے وہ یہ پرپوزل قبول کر لیں گے؟ انصر جاوید نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابو، اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی اجازت
کی بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تم نے؟ اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی پوری زندگی خراب کر لے۔ انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو؟ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا، ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا ہے تو تم اس سے کہو کہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے، اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔ ابو آپ اس کا مسئلہ سمجھیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے، تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز میری بات سمجھے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تم کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے جھنجھلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو اس نے مجھے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے دو ٹوک بات کریں، انہیں بتائیں کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے، بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی، صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹا، یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے، اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر بھی خرچ کروں، اور اس کی تعلیم پر بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گی۔ یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہیں سکا۔ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے، میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر، لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو،
तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा फैसला कितना नुकसानदेह है। अंसर जावेद ने आखिरी कील ठोंकी। बाजी, मैं आपका कमरा साफ कर दूं? मुलाजिमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए उमामा से पूछा। नहीं, तुम जाओ। उमामा ने हाथ के इशारे से इसे जाने के लिए कहा। मुलाजिमा बाहर जाने की बजाय दरवाज़ा बंद करके इसके पास आ गई। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम। उमामा ने कुछ कहने की कोशिश की मगर फिर इसकी बात हलक में ही रह गई। मुलाजिमा ने अपनी चादर के अंदर से एक मोबाइल निकाला था। उमामा हैरत से इसे देखने लगी। बाजी, ये मेरी अम्मी ने दिया है। वो कह रही थी कि साथ वाले सलार साहब ने आपके लिए दिया है। इसने उमामा की तरफ उजलत के आलम में वो मोबाइल बढ़ाया। उमामा ने तेज़ी से मोबाइल को झपट लिया। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। देखो, तुम किसी को बताना मत कि तुमने मुझे कोई मोबाइल लाकर दिया है। उमामा ने इसे ताकीद की। नहीं बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज़ सलार साहब के लिए देनी हो तो मुझे दे दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ, इसने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। मुलाजमा के कमरे से निकलते ही इसने कमरे को लॉक कर लिया। कांपते हाथों और दिल की बेकाबू होती हुई धड़कनों के साथ इसने दराज से मोबाइल और इस पर जलाल का नंबर डायल करना शुरू किया। वो इसे तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फ़ोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा, जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात को ही आएगा। तुम ज़ैनब से बात कर लो, इसे बुला दूं? जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी, मुझे कुछ जल्दी है, मैं ज़ैनब से फिर बात कर लूँगी। बस मैंने इनसे चंद किताबों का कहा था, मुझे इन्हीं के बारे में पूछना था। मैं दोबारा फ़ोन कर लूँगी। उमामा ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। उमामा ने इस दिन दोपहर को भी खाना नहीं खाया। वो सिर्फ रात होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि जलाल घर आ जाए और वो इससे दोबारा बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजमा ने इसे असजद के फ़ोन की इत्तला दी। वो जिस वक्त नीचे आई, इस वक्त लाउंज में सिर्फ वसीम बैठा हुआ था। वो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन की तरफ चली गई। फ़ोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ असजद की आवाज़ सुनाई दी थी। बेख्तियार उमामा का खून खौलने लगा, ये जानने के बावजूद कि इसकी शादी को तय करने में असजद से ज़्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था। उमामा को इस पर गुस्सा आ रहा था। वो इसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। असजद, तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया है? कैसा धोखा उमामा? शादी की तारीख तय करना, तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खोलते हुए बोली। क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने इनसे कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता और फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी अब हो या कुछ सालों बाद? असजद ने कदरे लापरवाही से कहा। असजद, तुम्हें फ़र्क पड़ता हो या नहीं, मुझे पड़ता है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती। ये बात तुम अच्छी तरह जानते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर इस सारे मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ, शादी अंकल के इसरार पर ही हो रही है। तुम इसे रुकवा दो। तुम कैसी बातें कर रही हो मामा? मैं इसे कैसे रुकवा दूँ? असजद ने कुछ हैरानी से कहा। असजद प्लीज़। मामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी पोजीशन समझो। अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घरों में तैयारियां हो रही हैं। और हुमामा ने इसकी बात सुने बगैर रिसीवर पटक दिया। वसीम ने इस पूरी गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की थी। वो खामोशी से असजद के साथ होने वाली इसकी गुफ्तगू सुनता रहा था। जब उमामा ने फ़ोन बंद कर दिया तो वसीम ने इससे कहा, तुम ख्वामखा एक फजूल बात पर इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। कल भी तो तुमने शादी असजद के साथ ही करनी है, फिर इस तरह करके तुम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज़ हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। तुम अपने काम से काम रखो। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो वो काफ़ी है। उमामा इस पर गुराई और फिर वापस कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर इसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे के करीब इसने जलाल को फ़ोन किया। जलाल ने ही उठाया था। शायद वो उमामा के फ़ोन की तवक्का कर रहा था। मुख्तसर सी तहमत के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। उमामा, मैंने अब्बू से कुछ देर पहले बात की है, इसने उमामा से कहा। फिर वो इसके इस्तफसार पर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने कहा, अब्बू इस शादी पर रजामंद नहीं है। उमामा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे उन्हें इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, मेरा यही ख्याल था, मगर उन्हें बहुत सारी बातों पर एतराज़ है। वो समझते हैं तुम्हारे और हमारे घराने के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और वो तुम्हारे ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं। और उन्हें सबसे बड़ा एतराज़ इस बात पर है कि तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। उन्हें ये खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को तंग करेंगे।
وہ ساکت بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جلال نے اس سے کہا، اور آپ کیا کہتے ہیں امامہ؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا، جلال میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ ازجد سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوئی ہوں صرف یہ بتا کر میں کسی دوسرے لڑکے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز بھرانے لگی، اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں۔ اس نے ملتجانہ لہجے میں کہا، میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی الذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا، وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ مخواہ خوف زدہ ہو رہی ہیں۔ جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا، تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو۔ اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا، امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا، سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی۔ اس کی امی نے قدرے ناراضی سے کہا، امی میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان۔ امی نے دو ٹوک انداز میں کہا، امی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی تھیں۔ جلال نے انہیں یاد دلایا، تعریف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں۔ وہ خفگی سے بولی، امی کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بار جلال نے لجاجت سے آمیز لہجے میں کہا، جلال تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ضد اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو بھی میں کبھی نہیں مانوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی آپ اس کی صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بیٹا اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو بہت ہی اچھے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟
خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ، اور تم سے شادی بھی ہو جائے تو کل کو وہ تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ جلال نے ہی اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہے میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا ہے، مگر ان کا کہنا ہے یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بھرے لہجے میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، خود سوچو، اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں بھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا۔ اس بار جلال کا لہجہ چبھتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی۔ نہیں امامہ، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:10 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ ماؤس ذہن اور شل ہوتے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمیٰ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کے لیے لینے آئی تھی۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسجد سے شادی پر اعتراض ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمیٰ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی۔ صرف یہ کہ آپ اسجد سے میری شادی نہ کریں تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ امامہ یکدم چپ ہو گئی۔ بولو، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ بند کیوں ہو گیا ہے؟ آخر تم اسجد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی، وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک اسجد تمہاری پسند تھا؟ ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تھا، اب نہیں۔ کیوں اب کیوں نہیں؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب کیوں نہیں پسند ہے وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا۔ کیا
کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا، میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمیٰ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا اور ہاشم مبین وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں زندگی میں اپنی اولاد اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور کی زرد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم مبین کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، اس لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی کہ تم ہاشم مبین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ صرف اسجد سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جس سے تم چاہتی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم بیوقوف سمجھتی ہو مجھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی کا نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں پتہ کیا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان میں بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی، تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری۔